وسلم کی آمد کی خوشی میں سارے جو ہیں وہ چراغاں کرتے ہیں، جلیاں لگاتے ہیں۔ یہ کوئی قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن طریقہ اپنا اپنا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی جلیاں لگاتا ہے، کوئی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا کر اس میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اب آئیے ایک حدیث پاک بخاری و مسلم شریف کی ہے، اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اعلیٰ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق تمہارے لیے نبی مکرم نور مجسم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ مبارکہ جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ اس بارے میں بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث پاک جسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسیوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری بات اسی حدیث پاک میں، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کو عزت دے۔ اگر اس کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے اس کی عزت کرے، اسے ادب و احترام کے ساتھ بٹھائے اور جو کچھ میسر ہو اس کی خدمت کرے۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ کتنی پیاری بات ہے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ پڑوسیوں کا حق جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا ہے۔ دوسری بات، جو قیامت کے دن پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ اور تیسری بات، اگر کوئی اچھی بات ہے وہ دوسروں کو بتاؤ، اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو چپ رہو۔ ایک چپ سو سکھ۔ اسی لیے چاہیے ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آج ہماری اکثر گفتگو جو ہے وہ گالی گلوچ پہ ہے، لان تان پہ ہے۔ مسلمان پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ مسلمان کی شان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پر لعنت کرے۔ مسلمان یہ گوارا ہی نہیں کرتا، جو بندہ مومن ہے وہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ وہ کسی پر لعنت کرے، لان تان کرے۔ ہماری آج اکثر محفلیں جو ہیں وہ لان تان پہ ہوتی ہیں، اگر وہ اونچلی سطح کی ہوں یا نچلی سطح کی ہوں، حکمرانوں کی ہوں یا عوام کی ہوں، سب کی سب جو ہیں وہ لان تان پہ ہیں۔ اور بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے ہمیں یہ قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ ہمارے لیے تعلیمات پہنچائی ہے کہ اپنی گفتگو کا معیار جو ہے قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہو۔ ہم اکثر بازاروں میں اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کر جہاں مجمع لگا ہوتا ہے ہم گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، بات بات پہ گالی گلوچ۔ ہم اپنے مسلمان بھائی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی گالی گلوچ آ جاتی ہے، فلاں فلاں یہ چیزیں پہلے کہہ کے پھر بات اچھی کر رہے ہوتے ہیں پر اس کا آغاز گالی گلوچ سے ہے۔ یہ گالی گلوچ
نہیں ہونی چاہیے، لان تان نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمیں قرآن پاک اور احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے. میرے قبلہ والد گرامی تحریک تحفظ ختم نبوت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد محفوظ چشتی صاحب نے یہ لکھا تھا کہ قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہو، ترجمہ بھی سیکھتے سکھاتے رہو، محفوظ پیار سے بلاتے رہو، سبق بار بار دہراتے رہو. یعنی بار بار جو ہے یہ قرآن پاک کا سبق جو ہے، یہ تفسیر کا، احادیث سے مبارکہ کا، یہ بار بار آپ